السلام علیکم، میرا نام ہے عاصم فیاض اور میں کنسٹرکشن کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنی 1.5 کنال کی سائٹ پر چھت پر چپس کے لیے کچا کر رہے ہیں۔ چھت پر چپس ہمیشہ پٹی لگا کر کی جاتی ہے اور اس پٹی کے مختلف ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں۔ ڈیزائن آپ اپنی مرضی سے بنوا سکتے ہیں۔ چھت پر چپس ہمیشہ سلوپ میں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے چھت میں پرنالہ کی جگہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ پرنالہ ایسے پائپ کو کہتے ہیں جس سے چھت کا پانی نیچے جاتا ہے۔ اگر کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ چھت پر کم از کم 2 پرنالے رکھے جائیں تاکہ اگر ایک کسی وجہ سے بلاک بھی ہو جائے تو دوسرے سے چھت کا پانی نکل جائے۔ اگر چھت سے بارش کے پانی کی نکاسی کا پراپر انتظام نہ کیا جائے تو آپ کی بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پرنالے کی جگہ کے بعد پرنالے والی جگہ سے بلڈنگ کے باقی کونوں کی پیمائش کی جاتی ہے اور ان تمام کونوں کو پٹی لگا کر اونچا کیا جاتا ہے۔ ہم پرنالے والی جگہ سے بلڈنگ کے باقی کونوں کی سلوپ 10 فٹ میں 0.25 انچ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پرنالہ سے بلڈنگ کا کونا 10 فٹ دور ہے تو اس کونے کو پرنالے کی نسبت 0.25 انچ اٹھا کر پٹی لگا دیں گے۔ اس طرح اگر 20 فٹ کا فاصلہ ہو تو 0.25 جمع 0.25 1.5 انچ اٹھا کر پٹی لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم چھت پر ڈیزائن اور سلوپ کے مطابق پٹی مکمل کرتے ہیں۔ پٹی ہمیشہ سلوپ میں ڈوری باندھ کے لگائی جاتی ہے۔ ڈوری کو باندھنے کا مقصد ایک لیول ہوتا ہے اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی لائن بالکل سیدھی رہے۔ پٹی ہمیشہ تیز مسالے سے لگائی جاتی ہے اور مسالے سے پٹی کا کنارہ ½ انچ اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ اس مسالے کے برابر بعد میں کچا کر دیا جائے اور پٹی کے ٹاپ کے برابر آپ کی ½ انچ چپس آ جاتی ہے۔ پٹی لگانے کے بعد باری آتی ہے چپس سے پہلے کچا کرنے کی۔ چپس سے پہلے پوری چھت پر کچا کیا جاتا ہے جس کی ریشو 1:3:6 ہوتی ہے۔ آپ 1:3:6 کی بجائے 1:4 بھی کر سکتے ہیں۔ 1:8 کی ریشو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ 1:8 بہت پور ریشو ہوتی ہے اور اس کی مضبوطی زیادہ نہیں ہوتی۔ کچا پٹی کے ٹاپ سے ½ انچ نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں پٹی کے برابر آپ کی چپس ہو سکے۔ پٹیوں کا کچا کرنے کے لیے سمجھدار مستری مزدور کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ اس کچے میں لیول کا خاص خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کچا پٹی کے برابر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہ ہو۔ برابر ہونے کی صورت میں آپ کی چپس کا مارجن ختم ہو جائے گا اور ڈاؤن ہونے کی صورت میں آپ کی بعد میں چپس زیادہ استعمال ہوگی جو ڈائریکٹ آپ کی بلڈنگ کی کاسٹ پر اثر انداز ہوگی۔ کچا کرنے کے ساتھ ساتھ آگے آگے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ کچے کا بانڈ چھت کے ساتھ اچھے طریقے سے بن سکے۔ کچا کرتے ہوئے فنشنگ کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کچا کے اوپر بجری نظر نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے لکڑی کا گرمالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لکڑی کے گرمالے سے کچے کی فنشنگ اچھی آتی ہے۔ اس طریقے سے پوری چھت پر کچا مکمل کیا جاتا ہے۔ کچے کے دوران مکسچر مشین والوں کو خاص ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ریڑھی چلانے کے لیے جو پھٹوں کا پلیٹ فارم بناتے ہیں اس کو احتیاط سے بنائیں تاکہ ریڑھی کے وزن سے پٹی نہ ٹوٹے۔ اگر بالفرض کوئی پٹی ٹوٹتی ہے تو مستری کو فوراً نئی پٹی اس جگہ پر لگا لینی چاہیے تاکہ ڈیزائن خراب نہ ہو۔ کچا کرنے کے اگلے دن بعد یا ایک دن چھوڑ کر چپس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی چھت چھوٹی ہے تو آپ کو مینول لیبر سے چپس کرا لینی چاہیے۔
اگر چھت بڑی ہو تو اس صورت میں مکسچر مشین کے ذریعے ہی چھت کی چپس کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کی چپس کرنے میں لیبر کا خرچ کم آتا ہے۔ چپس مختلف نمبرز کی ہوتی ہے۔ 0 سے سٹارٹ ہونے والی چپس سب سے باریک ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر ٹینکیوں وغیرہ کی واٹر پروفنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر فرش کے لیے 8 نمبر چپس استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 8.5 نمبر بھی استعمال کرتے ہیں۔ 0 سائز والی چپس باریک ہوتی ہے اور 1 سائز کی چپس اس سے موٹی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بالترتیب جتنے نمبرز بڑھتے جاتے ہیں اتنی چپس کا سائز موٹا ہو جاتا ہے۔ چپس پیکٹ کی شکل میں بازار میں دستیاب ہوتی ہے۔ چپس کی ریشو مشین کے ذریعے کرنے کے لیے 12 پیکٹ چپس میں 2 بوری سیمنٹ اور 1 لوڈ میں ڈال کر 1 پیکٹ پاؤڈر کا ڈالا جاتا ہے۔ پاؤڈر چپس کو ملائم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاؤڈر کا زیادہ استعمال آپ کی چپس کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے پاؤڈر زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چپس کی مکسنگ کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور پانی کی مقدار بہت زیادہ کم یا بہت سخت چپس بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی چپس کی فنشنگ پر اثر پڑتا ہے۔ مینول چپس کرنے کے لیے 10 پیکٹ چپس میں 2 بوری سیمنٹ اور 1 پیکٹ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے۔ چپس کا پتھر آپ اپنی خواہش کے مطابق کلرفل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ ڈیزائننگ کے لیے ماربل کے پتھر کی ٹکڑی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح چپس کا سیمنٹ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق وائٹ یا بلیک استعمال کر سکتے ہیں۔ چپس کرنے سے پہلے ڈرم میں نیرو بنایا جاتا ہے۔ نیرو سیمنٹ کو پانی میں گھولنے سے بنایا جاتا ہے۔ چپس کرنے کے ساتھ ساتھ آگے آگے نیرو لگایا جاتا ہے تاکہ چپس کی اچھی پکڑ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستری لوہے کے پائپ سے چپس کو پٹی کے برابر سیٹ کرتا ہے اور پیچھے سے ایک اور مستری لوہے کے گھرمالے سے چپس کی فنشنگ کرتا ہے۔ چپس میں بھی سمجھدار اور ایسے مستری مزدور لگانے چاہیے جنہیں پہلے بھی چپس کا تجربہ ہو، اور اس بات کی تسلی کی جاتی ہے کہ آپ کی چپس پٹی کے برابر اور فنشنگ اچھے طریقے سے ہو رہی ہو۔ اگر فنشنگ میں مسام باقی رہ گئے تو رگڑائی کے وقت یہ مسام بہت برے بھی لگیں گے اور آپ کی چھت کا پانی بھی ان مسام سے اندر جا سکتا ہے، جس سے آپ کی چھت سے سیم نیچے جائے گی اور آپ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں اپنی بات سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس اس سے اچھا کوئی آئیڈیا ہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔